صحافت میں ہم آ چکے تھے، لیکن ابھی سال نہیں گزرا تھا کہ ضیاء الحق کا ماشاء اللہ ہو گیا، بے روزگار ہو گئے، تھانہ کچہری شروع ہو گیا، گرفتاری دی، اگلے دن 6 ماہ قید بامشقت۔ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بے نظیر بھٹو بس میں یونیورسٹی آئیں، کراچی یونیورسٹی۔ والد صاحب جیل میں تھے، مرتضیٰ وغیرہ ملک سے باہر چلے گئے تھے، پورے ملک کے سیاستدانوں کی نظر 70 کلفٹن بے نظیر بھٹو پہ تھی۔ بانی تحریک جب جیل سے اقتدار سے محروم ہوئے تو اس کے بعد وہ پاپولر ہوئے، تو پھانسی کے اوپر بہت رد عمل نہیں ہوا۔ اچھا، ایسا کیوں؟ ضیاء الحق کے دور میں 4 کوڑے بھی لگے۔ آج جو کہتے ہیں نا یہ اڈیالہ جیل میں خان صاحب رہ رہے ہیں، قیدی نمبر 804، تو بڑی آسان ہے۔ اس وقت عدالت 6 پھاٹکوں کے اندر لگتی تھی۔ پرائم منسٹر ہاؤس میں انہوں نے مجھ سے 2 بڑی باتیں کہیں۔ السلام علیکم دوستوں، آج اس پلیٹ فارم سے مشتبہ علی حاضر، اور آج ہم بات کرنا چاہیں گے یا سننا چاہیں گے، کہا جائے تو ٹھیک ہوگا، ہمارے ایک صحافتی لیجنڈ کو کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، جو اپنی کچھ باتیں ہم سے ڈسکس کرنا چاہیں گے، کچھ باتیں شیئر کریں گے، کچھ باتیں اپنا دل کا حال سنائیں گے، اور ہم نہ انہیں روکیں گے نہ انہیں ٹوکیں گے، وہ جو کہنا چاہیں ہم سننا چاہیں گے۔ زیادہ دیر نہیں لگاتے، شروع کرتے ہیں۔ مجاہد بریلوی صاحب۔ شکریہ مجبہ۔ صحافت میں ہم آ چکے تھے، غالباً کوئی 76 کی بات ہے آخر میں، لیکن ابھی سال نہیں گزرا تھا کہ ضیاء الحق کا ماشاء اللہ ہو گیا اور بے روزگار ہو گئے، تھانہ کچہری شروع ہو گیا۔ اور بھٹو صاحب، آپ کو علم ہے کہ 5 جولائی 1977 کو جب ان کی گورنمنٹ ختم ہوئی تو اس وقت وہ گرفتار ہو گئے، اور پھر ان کا مقدمہ چل رہا تھا۔ اور اس وقت کوئی مجھے یاد ہے کہ جب بے روزگاری دوران خیال آیا کہ میں، کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی کابل میں بھی کچھ ہنگامہ ہو رہا ہے تو وہاں چلو، تو 100 روپے کی ہم نے وہ لی، بی سی ڈالی، 1000 روپے جمع ہوئے۔ اب غور کیجیے گا، کابل جا رہے ہیں، کچھ خیال ہی نہیں تھا پشاور سے۔ تو اس دوران ہمارے جو ایڈیٹر تھے، میرے استاد محمود شام صاحب، کہنے لگے کہ آپ کابل جا رہے ہیں تو آج ایسا کرتے ہیں، آپ کو ہم بے نظیر بھٹو صاحبہ سے ملاتے ہیں۔ اس وقت ان کی بھٹو صاحب کی گرفتاری کے بعد کچھ عرصے وہ گرفتار رہیں، پھر وہ 70 کلفٹن جو تھا اس میں یہاں جو ہے وہاں وہ نظر بندی میں تو نہیں تھیں، شاید اس طرح تھا کہ گھر میں نظر بند کر دیا گیا تھا۔ رکشہ میں ہم گئے تھے، اور ہاں یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ رمضان تھا، یعنی روزے کا وقت، کوئی شام کا وقت تھا، تو محمود شام ہمیں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے پاس لے گئے۔ تو اس وقت بے نظیر صاحبہ شام کے وقت بیٹھی ہوئی تھیں، اور ہوگی کوئی 24-25 سال عمر، ینگ، باہر سے آئی ہوئی تھیں، اور بہت ہی ان پہ نظر نہیں ٹھہر رہی تھی۔ اب ہمیں تو کیا دیکھتی، کیوں دیکھتی، ہم تو کچھ نہیں تھے، لیکن بھٹو صاحب کی وجہ سے شام صاحب سے وہ قریب تھیں۔ تو پھر شام صاحب نے تعارف کرایا کہ بھئی یہ مجاہد بریلوی ہیں، اور یہ جو ہے وہ جا رہے ہیں کابل۔ تو پھر وہ ذرا چونک کر انہوں نے دیکھا، اور ایک لحاظ سے پہلی بار ان کے ساتھ براہ راست بے نظیر بھٹو صاحبہ سے ملاقات ہوئی۔ اب بہت ساری اس میں انٹرسٹنگ باتیں ہیں۔ روزے کا وقت آیا، خیر ہمارا تو اس وقت پتہ نہیں روزہ تھا یا نہیں تھا، یہ بھی یاد نہیں ہے، بڑی اچھی میں وہ سجی ہوئی تھی۔ اس میں آپ کو علم ہے کہ جو سندھ میں یا ایک بڑے لوگوں کی روایت ہے کہ جو ان کا جو خرچہ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، وہ اس وقت کیونکہ بھٹو صاحب نہیں تھے، مرتضیٰ وغیرہ تھے، تو بے نظیر صاحبہ رکھتی تھیں۔ تو اتنے میں بے نظیر صاحبہ میں ملازم روزے سے پہلے آیا، اس کے ہاتھ میں کاغذ تھا۔ کاغذ میں تھا کہ دن بھر کے جو اخراجات ہوتے ہیں نا، یعنی آج جیسے کوئی بجلی کا بل دیا ہوگا، گیس کا بل دیا ہوگا، گھر کا سامان آیا ہوگا، پیٹرول ڈلا ہوگا، یہ ہوا، تو وہ آپ آتے ہیں غور سے سب پڑھتی نہیں، حالانکہ باہر کی پڑھی ہوئی تھیں، اس کے بعد پڑھ کے آ چکی تھیں، اور والد صاحب جیل میں تھے، مرتضیٰ وغیرہ ملک سے باہر چلے گئے تھے، اور پورے ملک کے سیاستدانوں کی نظر 70 کلفٹن بے نظیر بھٹو پہ تھی، لیکن ان کے پھر بھی ان کی توجہ اس بات پہ تھی کہ آج دن بھر میں کیا کیا خرچہ ہوا۔ خیر وہ گنتے گنتے مجھے یہ چونکا، تو کہنے لگے کہ یہ 2 ماچسیں کیسے خرچ ہو گیا، ذرا اس وقت ان کی انگلش جو تھی وہ والی تھی، آپ سمجھتے نا، وہ والی انگریزی، یہ کیسے خرچ ہو گیا، یعنی کوشش کرنی تھی اردو بولنے کی، کیا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بی بی وہ ایک صاحب آئے تھے، وہ اپنے ساتھ ایک ماچس لے کے چلے گئے، تو اب اس وقت ماچس کتنے کی ہوگی، 1 روپے کی، شاید 1.5 روپے، 2 روپے کی۔ بولے آئندہ ایسا نہیں کرنا، تو خیر بیچارہ کیا کہتا۔ تو یعنی آپ غور کیجئے کہ اتنی بڑی سیاستداں، پھر بھٹوس خاندان کے بارے میں آپ کو علم ہے کہ اگر سب سے زیادہ ان کی زمینیں ہوتی تھیں سندھ میں،
اور پھر بھٹو یعنی دولت مند نہیں تھے لیکن زمینیں بہت ہوتی تھیں. پھر بھٹو صاحب کی شخصیت, پھر بے نظیر بھٹو باہر کی پڑی ہوئی سب کچھ, لیکن ان کی یہ توجہ اس حد تک ہوتی تھی چیزوں پر, اور جو بعد میں سیاست میں رہی کہ ایک میچز کیسے ہو گئی. خیر پھر وہ یہ تو ہو گیا, بڑا اچھا ہم نے ان کے ساتھ روزہ افطار کیا. تو پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کابل جاؤ گے کس سے, تو انہوں نے بتایا کہ اجمل خٹک صاحب ہمیں یونیورسٹی کے زمانے سے جانتے ہیں, وہ ہوں گے. تو پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ خٹک صاحب کے ذریعے, اس وقت افغانستان کے جو صدر تھے وہ نور محمد ترکی تھے, جو ایک لحاظ سے روس کے رکھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا ممکن تو نہیں ہے, میرا جیسا ایک صحافت کا طالب علم اول تو کابل دیکھے کس طرح جاتا ہوں, پھر وہاں جا کے اجمل خٹک صاحب کے ٹھہروں گا, پھر وہاں افغان صدر سے کیسے ملوں گا. لیکن ایک آپ کو یاد ہے کہ جب آدمی ینگ ایج ہوتی ہے نا, تو وہ بڑے بڑے آسمان سے ستارے توڑنے تک کی رکھتا ہے. تو ہم بھی پشاور گئے. اب آج آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جو پشاور سے جو کابل بس چلتی تھی وہ سرکاری ٹرانسپورٹ ہوتی تھی اور 50 روپے ٹکٹ ہوتا تھا. جی, تو ہم پشاور سے جلال آباد پہنچے. جلال آباد میں کوئی ہم نے کچھ کھانا کھایا, پھر 3 بجے کابل پہنچے. بڑا کابل بڑا شہر ہوتا تھا, یہ نہیں طالبان والا, بہت ہی ماڈرن. پر خیر وہ مرتضیٰ بھٹو سوری اجمل خٹک کا کوئی آدمی لینے آ گیا, ان کے رہے, ملاقات کی. اور اور کریں کہ میں جو ہوں اب افغانستان کے صدر سے انٹرویو کرنے جا رہا ہوں, تو میرے پاس تو کپڑے بھی نہیں. تو وہ پروٹوکول میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بھی علم ہے کہ جب ٹائیاں اسی لیے لگائی جاتی ہیں کہ آپ کا یہ بٹن کھلے ہوئے نہ ہوں. تو ان کے افغان صدر کا وہ آیا, تو اس نے مجھے دیکھا تو اس نے اشارہ کرا. خیر میرے پاس جیب میں کوئی 100 روپے ہوں گے. نیچے گیا تو ایک کوٹ کرائے پہ ایک کوٹ اور ٹائی دی 50 روپے میں. تو خیر ہم نے کوٹ ٹائی لگائی اور افغان صدر کے انٹرویو کرنے گئے. خیر اور بہت بڑا وہ محل جو تھا جس میں سردار داؤد کا قتل ہوا تھا, اور سردار اس میں اس سے پہلے نادر شاہ اور پتہ نہیں رہے تھے, بہت عالی شان محل. اور ہمیں یعنی ایک آپ سوچیں 78 میں کوئی جانتا بھی نہیں تھا, لکھنا وکھنا بھی نہیں آتا تھا دادا صاحب. تو ہم نے ان کا انٹرویو کرا. پھر یہ بھی کہا کہ تراکی سے کہ جی شہید محترمہ بے نظیر, شہید ہو سکتا نہیں, محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا ہے کہ آپ کریں, بلکہ آپ تو ماسکو میں بھی پیغام دیں. تو انہوں نے خیر ہلایا, جواب دیا. لیکن یہ تو خیر میں آگے بڑھ گیا. اور یہ آپ کو علم ہے کہ جب آپ اپنی یادداشتیں کو یاد کرنے لگیں تو ایک واقعہ دوسرے واقعے سے اتنا جڑا ہوا ہوتا ہے کہ اسے الگ نہیں کر سکتے. تو جیسے ہی واپس آیا کابل سے, کوئی صحافیوں کی تحریک چل رہی تھی, تو میں نے کہا بھی پکڑا تو جاؤں گا. تو سیدھا میں نے اگلے دن جا کے, صحافی گرفتار ہو رہے تھے. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ صبح کے وقت عام طور پہ جب ہم گھر سے نکلتے تھے تو والدہ بیچاری ہماری جو تھیں, بیچاری بھی لفظ استعمال نہیں کروں گا, اور وہ ہم لوگوں کے گھر سے نکلتے وقت کچھ پڑھ کے پھونکتی تھیں. اب یہ نہیں کیا پھونکتی تھیں, تو وہ صبح کے وقت انہوں نے پھونکا, اور پھر وہ دور تک دیکھتی رہتی تھی جب تک میں مڑ نہیں آتا تھا بس کے لیے. اب میں سوچ رہا تھا کہ ان کو بتا دوں کہ بھائی آج تو میں گرفتار ہوں گا, پتہ نہیں کتنے مہینے کی سزا ہو. تو خیر میں نے دیکھ کر آیا, گرفتاری دی. اگلے دن 6 ماہ قید بامشقت فوجی کورٹ نے دی, ایک میجر نے. میجر کورٹ میں مجھے کہہ رہا ہے کہ جی آپ نعرے لگا رہے تھے پاکستان مرد آباد اور قائد اعظم مرد آباد. میں نے کہا بھائی ہم لوگ تو سرحدوں سے ہوتے ہوئے آئے ہیں, پاکستان ہم لوگوں نے بنایا ہے. ہاں میں یہ ضرور کہہ رہا تھا ضیاء الحق مرد آباد اور فوجی ڈکٹیٹر مرد آباد. ایک خربوزہ والا بیچارہ گواہ تھا, اس نے کہا ہاں جی میں نے دیکھا. خیر اس نے میجر لکھا, 6 ماہ کے لیے جیل چلے گئے, واپس آ گئے. پھر ہمارا بے نظیر بھٹو صاحبہ سے, کیونکہ ان کی جو کچھ سہیلیاں تھیں وہ یونیورسٹی میں ہمارے ساتھ تھیں, تو ان کو بڑی مشکل یہ ہوتی تھی کہ اپنا کوئی ٹیلی فون ہوتا ہی نہیں تھا, تمام فون چیک ہوتے تھے. تو کس طریقے سے وہ واجد شمس حسن ایک ہوتے تھے ڈیلی نیوز میں, تو وہ اپنے ہاں ایک اور واقعہ اس سے بے نظیر صاحبہ سے اور ریلیٹڈ یاد آ گیا کہ ان کا جب حکومت تھی بھٹو صاحب کی, تو ہم یونیورسٹی میں بڑے سخت انقلابی اور بھٹو صاحب کے خلاف تھے. تو ایک دن کسی نے کہا کہ جی وہ میری سہیلی نے کہ جی وہ بے نظیر بھٹو آنے والی ہیں یونیورسٹی میں الیکشن کے وقت. ہم نے چھوڑے کیا بے نظیر بھٹو, ہم تو میں نے کہا نا بھٹو صاحب کے خلاف اور انقلابی والی. تو بے نظیر بھٹو جو ایک اس زمانے میں گاڑی میں لوگ تھوڑی آتے تھے, روٹس چلتے تھے, یعنی ہوتا ہے نا کہ جیسے صدر سے کلفٹن سے. تو کلفٹن سے اپنی سہیلیوں کے ساتھ بے نظیر بھٹو بس میں جو ہے وہ یونیورسٹی آئیں.
کراچی یونیورسٹی کراچی یونیورسٹی آئیں, جو پوائنٹ چلتے ہیں ان کے پوائنٹ چلتے تھے, پوائنٹ کوئی جو پوائنٹ چلتے تھے وہاں پوائنٹس پہ آئیں, پھر آئیں اور کوئی سیکورٹی وغیرہ نہیں تھی. خیر ہمیں پتہ چلا کہ وہ آئیں چائے پی, ان کو یعنی ایک الگ طرح کی خاتون تھی نا, پرائم منسٹر کی بیٹی تھی, انہوں نے نہ کوئی گارڈ نہ سیکورٹی نہ کچھ, اور آئیں اور کینٹین میں پھر پتہ چلا چائے پی کے شاید واپس ہو سکتا ہے گاڑی میں چلی گئی ہوں. تو اس وقت یہ تو میں بات بتا رہا ہوں پہلے کی. پھر یہ جو بینظیر بھٹو صاحبہ سے جو تعلق ان کی, پھر جب یہ پیغام رسانی ہم کرتے رہے ان کی اور بھجواتے رہے, اور آپ میں اس کو یوں کر دوں کہ یہ پورا پیریڈ 78 79 پھر بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی. تو سر آپ کی بات ٹوکوں گا, یہ چینج کیسا آیا آپ کی تھاٹ پروسیس کے اندر؟ لائک آپ تھوڑا اینٹی تھے بھٹو صاحب کے, پھر بی بی صاحب کے ساتھ مطلب قریبی, مطلب کس طرح سے ہوا کہ اینٹی سے بالکل پرو, کس طرح سے؟ اچھا سوال کیا. کو لگا ایک شروع سے ایک ہماری جو فیملی ہے اس میں ایک سرشت میں یہ تھا کہ مظلوم کے ساتھ ہونا ہے. بالکل ایسے ہی. تو ضیاء الحق جب عامر تھا تو ہم ضیاء الحق کے خلاف تھے, میں نے کہا جیل کاٹ کے آئے. اور اس وقت یہ بھی بتاتا چلوں کہ اتنا ہماری جب اس وقت حیدرآباد جیل ہوتا تھا, یہ بدنجو مینگل مری نیشنل پارٹی کے لوگ کوئی حیدرآباد جیل میں رکھا تھا. آج بڑی باتیں کرتے ہیں نا ہمارے آپ کے پیل پارٹی کے دوست ہمیں عدالتیں, تو اس وقت عدالت 6 پھاٹکوں کے اندر لگتی تھی. اچھا. تو حیدرآباد جیل میں مقدمہ چل رہا تھا بھٹو صاحب کے زمانے میں, بلکہ وہ صحافت کا ہم نے آغاز کر دیا تھا. تو اب یعنی آج جو کہتے ہیں نا یہ اڈیالہ جیل میں خان صاحب رہ رہے ہیں قیدی نمبر 804, یہ تو بڑی آسان ہے, اندر گئے چلے گئے. میں ہم پتہ نہیں کوئی 10 روپے کرایہ لے کے حیدرآباد جاتے تھے, حیدرآباد میں جا کے حبیب جالب صاحب سے ہماری واقفیت تھی. پھر ایک پھاٹک, پھر مور لگی, پھر دوسرا پھاٹک, پھر تیسرا پھاٹک, پھر چوتھا, پھر پانچواں, پھر 6 پھاٹک کے اندر عدالت ہوتی تھی. وہاں اس وقت جسٹس رسم ریاض, ادھر میاں قصوری, یہ وہ, خیر وہ ہم مل کے آ جاتے تھے حبیب جالب شہر عوام سے. تو 6 پھاٹکوں کے اندر عدالت لگتی تھی. تو وہ ہم نے ضیاء الحق کا, لیکن جب بھٹو صاحب کو گرفتار کیا گیا اور انہیں جب پھانسی دی گئی تو پھر ہماری ہمدردی بھٹو صاحب سے ہو گئی. جیسا کہ پبلک سینٹیمنٹ بھٹو صاحب جب, ایک بات ہے دیکھیں, بھٹو صاحب جب اقتدار سے اترے نا تو ایک پاپولر آدمی نہیں تھے. اب یہاں میں یہ بات اس کو ریلیٹ نہیں کرنا چاہتا کہ بانی تحریک جب جیل سے اقتدار سے محروم ہوئے تو اس کے بعد وہ پاپولر ہوئے ہیں, اگر یاد ہوگا آپ کو اپنے اقتدار میں. بھٹو صاحب جب رہا ہوئے, خیر بڑا ہوا, لیکن ان کو پھانسی کے اوپر بہت رد عمل نہیں ہوا. اچھا, ایسا کیوں تھا؟ ایسا کیوں مطلب لوگ نہیں آئے؟ ایک تو یہ کہ آدھی پارٹی ان کی جو ہے وہ مل چکی تھی, ایک الگ پارٹی, غلام مصطفیٰ چتوئی, کوثر نیازی جتنے حامی تھے ان کے, وہ آج کی طرح جس طرح ہوتا ہے وفاداریاں, وہ چلے گئے حکومت کے ساتھ. بینظیر بھٹو یہ لوگ سب گھروں میں نظر بند کر دیے گئے, اور سوائے بیان بازی کے اور سخت مارشل لا تھا. کوڑوں کی سزائیں بھی ہوئی تھیں. بلکہ ہوا یہ کہ جب مجھے سزا دی جا رہی تھی 6 ماہ قید مشقت, تو اس سے 2 دن پہلے 4 صحافیوں کے پاکستان کی تاریخ میں, بلکہ شاید ساری دنیا کی تاریخ میں, صحافیوں کو کوڑے کبھی نہیں لگے. ضیاء الحق کے دور میں 4 کوڑے بھی لگے, 10 کوڑے لگے. تو میں توقع کر رہا تھا, میں نے کہا بھائی 10 کوڑے لگے پھر میں معافی مانگ لوں گا, کیونکہ بھائی کوڑے سہنے کی وہ نہیں تھی. اینی ہاؤ اسے نہیں صرف سزا ہوئی, تو کوڑے تک کی سزا دی گئی. تو ہم اس لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہوئے, لیکن جو ضیاء الحق کے خلاف ہوئے. اور یہ ہوا کہ محترمہ بینظیر بھٹو سے میں جو سہیلیاں تھیں, ایک پنتکی پارسی خاتون تھیں, ایک آمنہ پراچا بھی موجود ہیں اسلام آباد میں, پھر نیازی فیملی, تو ہم مل کے ان کی پیغام رسانی کرتے تھے. تو اس طرح ان سے ہمارا رابطہ رہا. تو 6 مہینے قید بامشقت جو ہے وہ آپ نے گزاری. کوئی 4 ماہ بعد معاہدہ ہو گیا تھا گورنمنٹ سے. تو کوئی 1.5-2 ماہ کراچی جیل میں, 2-2.5 ماہ حیدرآباد جیل میں, 3 ماہ. جیل کا وقت کیسا رہا؟ جیل آئی بڑا مزہ آتا تھا, کیونکہ ہم لوگ طالب علم بیچارے, میں بعد میں خیال آیا کہ بیچاری جیل تو ہماری والدہ کاٹ رہی تھیں. وہ سمجھتی تھیں کہ وہ مولانا محمد علی جوہر اور وہ پرانے دور کا جس میں زمین پہ لیٹتے ہیں, وہاں بھی جیل ایسی ہی تھی. کوئی یہ کہ ایک کمبل ہوتا تھا بڑا جس طرح ہوتا ہے, اور پتھروں کا تکیہ ہوتا تھا. کھانا جو ہے وہ دال کا ایسا ملتا تھا کہ گرم گرم کھا لو, پہلے تو نہیں کھایا. اور لیکن یہ ہے کہ باہر کیونکہ بے شمار سیاسی قیدی یہ تھے, گانا وانا, پھر پولیس والے ذرا ہوتے ہیں نا کہ صحافی ہیں, تو اس لیے پکنک بنائی ہم نے. تو واپس آئے, اور ضیاء الحق کا لمبا پیریڈ چلتا رہا. صحافت بھی ہماری ایسی چلتی رہی, پریس کلب میں آتے رہی. تو اگر میں بینظیر بھٹو صاحبہ سے تک یار اگر رہوں, ان کی بہت بے شمار یادیں ہیں. اور شاید آئندہ میں آپ سے گفتگو کروں گا کہ جب وہ حکومت میں پہلی بار آئیں تو آپ کو پتہ ہے ساری دنیا ان سے ملنا چاہ رہی تھی. تو مجھے انہوں نے پرائم منسٹر بننے کے, یہ آپ کو بتا رہا ہوں,
जलावतनी गुजरी 77, 80, कोई 88, 89 की बात होगी, जब दिसंबर 89 में वो पावर में आई। राइट। तो जब इक़्तिदार में आई और वो प्राइम मिनिस्टर बनी, तो उसके 2 ही दिन बाद मुझे फ़ोन आया, पहले तो मोबाइल, कि जी प्राइम मिनिस्टर आपको याद कर रही हैं। तो बड़ी हैरत हुई, हम इस वक्त तो पूरी दुनिया उनके लिए मौजूद है, मुझे क्यों याद रखा, भाई आप टिकट लेके आ जाएं। हमने कहा हमारा टिकट नहीं है, तो आ जाएंगे रेलवे से। तो ये आइंदा के लिए उठा रखता हूँ कि पहली मुलाकात बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से प्राइम मिनिस्टर हाउस में हुई। प्राइम मिनिस्टर हाउस में उन्होंने मुझसे 2 बड़ी बातें कहीं। एक तो खैर वो हुआ ये कि हेलीकॉप्टर में ले गई, फिर वहाँ जो बातें हुई, और साथ ही आप उस वक्त का गालिबन पास में गया था, तो मुझे पहली बार उन्होंने पूछा आप कहाँ जाओगे, तो मुझे लगा कि क्योंकि चीन जा रही थी, ईरान तुर्की, तो मुझे साथ अपने ईरान और तुर्की ले गई। ईरान और तुर्की में जब ये जहाज़ के दौरान, और इवन ये कि जब हम जा रहे थे उसके दौरान जो गुफ्तगू हुई, जो ताल्लुक़ रहा, फिर उनकी गवर्नमेंट ख़त्म हुई, उसके ख़त्म होने के बाद जब हमने पहली बार उन्हें प्रेस क्लब में बुलाया, ये बातें आइंदा नशिश के लिए छोड़ता हूँ। सर बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा आपके साथ, और ये इंटरेक्शन जो आपके साथ रहा है इसको कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों फिर मुलाकात होती है। साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।